اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس آ کر سکون حاصل کرے. جی ہاں، شادی کا اصل مقصد ایک دوسرے سے سکون پانا ہے، یعنی اللہ نے کمپینین کو سکون کا ذریعہ بنایا. لیکن افسوس کہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. پھر جب اس مرد نے اسے ڈھانپ لیا تو اس عورت نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اسے لے کر چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا کیا تو ہم ضروری شکر گزار ہوں گے. تو بہرحال میاں بیوی کے رشتے کا بنیادی مقصد بتا دیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ حمل کے دوران شوہر کی طرف سے ہمدردی اور سکون پہنچنا عورت کے لیے بہت ضروری ہے، اور دونوں کو اولاد کے نیک اور صحیح سلامت ہونے کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور اولاد کو پھر دین کی تربیت دینی چاہیے، صالح بنانا چاہیے. فلما آتاہما صالحا، پھر جب اس نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ عطا کر دیا تو دونوں اس کے دیے ہوئے میں شریک ٹھہرانے لگے. بس بلند تر ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ انسان کا بڑا المیہ ہے. وہ دعائیں کرتا ہے، جب قبول ہو جاتی ہیں تو کریڈٹ کسی اور کو دیتا ہے، اپنی تدبیر کو یا کسی مزار والے کو یا ستاروں کو یا فرضی معبودوں کو. فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے بچہ بچ گیا یا فلاں بزرگ کی دعا سے لڑکا ہوا، اور اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور پھر اولاد کے حوالے سے شرک کی مختلف صورتیں ہیں. ایک شرک فی الشکر، نعمت اللہ نے دی، شکریہ کسی اور کا ادا کیا. شرک فی التسمیہ، نام رکھنے میں شرک، مثلا عبد الشمس یا پیرا دتا وغیرہ. شرک فی الاطاعت، اولاد کی پرورش میں اللہ کے احکامات کی بجائے دنیاوی رسوم و رواج کو فوقیت دینا، اور اولاد کو اللہ کی امانت سمجھ کر تربیت دینے کی بجائے اپنی ملکیت سمجھ کر پالنا اور اسے کنٹرول کرنا اور خالق کے مقصد کو نظر انداز کرنا. انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، بے بسی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، طاقت یا نعمت ملنے پہ بھول جاتا ہے. یہ انتہا درجے کا ناشکرا پن ہے. اور یہ بچے کا صحیح سالم پیدا ہونا بھی اللہ کا بڑا معجزہ ہے. چھوٹا سا بھی ڈس آرڈر بہت خرابی پیدا کر سکتا ہے، اور ہم تو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں بیٹی کیوں ہوگی، بیٹا کیوں نہیں ہوا. اور جب اللہ نعمت پوری کر دے تو اس پر شکر ادا کرے، لیکن اکثر لوگ نہیں کرتے. اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا یہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. کسی بھی معبود کے معبود ہونے کی سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ کہ وہ خالق ہو، اوریجنیٹر ہو. لیکن اللہ کے سوا تو کوئی ہے نہیں، اس لیے خالق وہی ہے تو معبود بھی وہی ہے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان مخلوق کی پوجا کرے جو اپنے جیسے ہی اپنے سے بھی کمتر ہے. حیرت ہوتی ہے، زندہ لوگ مردہ کو پوج رہے ہیں، پتھر کو پوج رہے ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ تو وہ ان کی کسی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں. یہ فرضی معبودوں کی بے بسی ہے، چاہے وہ پتھر کے ہوں یا انسان کی صورت میں ہوں. اللہ ان کی بے بسی کا نقشہ کھینچ رہا ہے. نہ وہ تمہاری دعائیں سن سکتے ہیں، نہ تمہاری بیماریاں دور کر سکتے ہیں. اگر کوئی ان کو چرا کے لے جائے، توڑ کے چلا جائے، اور وہ اپنا بھی کچھ نہیں کر سکتے، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. معبود کم از کم اپنی حفاظت تو کرے نا، وہ بھی نہیں کر سکتے. اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے. اور شرک کے بدترین ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ ایک بے بس چیز کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے. تو اپنے جیسوں یا بے جان چیزوں کے خوف سے باہر نکلیں، کیونکہ اس سے انسان کی نفسیاتی آزادی ختم ہو جاتی ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. تم پر یکساں ہے، خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو. یعنی مشرکین اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں سے رہنمائی مانگتے تھے، جبکہ وہ بت تو خود انسان کے تابع تھے. تو ایک طرف یہ کہ جو فالوورز ہیں ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو نہیں تمہیں سنیں گے، وہ پتہ نہیں کیا ان کا ذہن بنا ہوا ہے. ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ ایک جیسی بات.
تو ہدایت کے لیے کسی کے پیچھے لگنے کے بجائے عقل سلیم سے کام لیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو. خالق اور مخلوق کے درمیان واضح لکیر ڈال دی گئی ہے. اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، چاہے فرشتے ہوں، جنات ہوں، انبیاء ہوں. عباد امثالکم، سب بندے ہیں تمہاری طرح. اگر اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہو سکتا ہے تو اسے پکار کر ثابت کرو. یہ آیت انسان کو غلامی سے نکالتی ہے. تمام مخلوق اللہ کی غلام ہے، مخلوق کی نہیں، اور کائنات کی ہر چیز سبب کی محتاج ہے. اور یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ کسی بھی دعا یا پکار کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، سننا اور طاقت رکھنا. بے جان بت یا فوت شدہ جن کو پکارا جاتا ہے نہ وہ سنتے ہیں اور نہ کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. جب آپ کو یہ یقین ہو جائے نا یہ سامنے والا میری طرح کا انسان ہے تو آپ کے دل سے دنیا کا ڈر نکل جاتا ہے، لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے. تو بہرحال پکارے اس کو جو ہر پکار کا جواب دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کے یا بتوں کے؟ یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنے خود ساختہ شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. جسم کے باقی اعضاء کو چھوڑ کر خاص طور پر ہاتھوں، پاؤں، آنکھوں اور کانوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ جسم کے یہی اعضاء ہے جو علم سیکھنے سکھانے اور زندگی کی ضروریات میں دوڑ دھوپ کرنے میں مدد دیتے ہیں، مقابلے میں بھی مدد دیتے ہیں مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور 4 اہم چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہیں. ایک ہے قوت حرکت، ہاتھ اور پاؤں، قوت گرفت یعنی گرپ کی سکلز، ہاتھ ہونا چاہیے اس کے لیے، بصارت آنکھ کا ہونا، سماعت کان کا ہونا، کمیونیکیشن کا ذریعہ. تو جس کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں نا وہ مردہ ہے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. جس کے ہاتھ ہی نہیں وہ دفاع کر سکتا، جس کے پاؤں ہی نہیں وہ بھاگ سکتا کسی خطرے سے، جو دیکھ ہی نہیں پاتا اس کو پتا چلے گا کون آ کے ٹکر مار رہا ہے اسے، جو سن ہی نہیں سکتا اس کو پتا چلے گا کہ کون سا خطرہ میری طرف چلا آ رہا ہے. تو توہمات سے نکلنا چاہیے اور اپنے ان 4 قوتوں کا خاص آج شکر ادا کریں. کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. ان ولی اللہ، بے شک میرا دوست تو اللہ ہے. کون ہے اللہ؟ الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب اتاری ہے، جس نے قرآن بھیجا ہے. وہو یتولی الصالحین، اور وہ صالحین کو دوست رکھتا ہے. مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا، سب بھی مخالف ہو جائیں تو اللہ اس کا ولی ہوتا ہے، اس کی سرپرستی کرتا ہے. لیکن اس کی ولایت حاصل کرنے کے لیے کتاب اللہ سے جڑ جائیں، کیونکہ یہاں کتاب کی بات ہوئی. اللہ کی خاص مدد کے لیے صالح بن جائیں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالح وہ ہے جس کا عقیدہ بھی صحیح اور اس کا عمل بھی درست ہو. ہر انسان کو ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے خوف اور تنہائی سے بچا سکے. ہم سب کو ایسا سہارا چاہیے جس کے ہوتے ہوئے ہم تنہا نہ محسوس کریں، اکیلے نہ ہوں. ہم کہ ہے ہمارا کوئی، اللہ ہے نا. انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. تو جو شخص اللہ کو ولی بنا لیتا ہے اس کے اندر سے انگزائٹی اور مایوسی ختم ہو جاتی ہے. اور جب انسان صالح بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے. غیب سے آپ نیکیوں کے پیچھے دوڑیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں. اصل سہارا اللہ ہے، کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، مادی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی. وقتی طور پہ بندوں سے باتیں کر کے سوشلائز کر کے تھوڑا سکون پاتے ہیں اور پھر جب تنہا ہوتے ہیں پھر سخت پریشان ہوتے ہیں. یہ حقیقی سکون تو نہیں. جس کو اللہ کی معرفت سے سکون مل جاتا ہے نا وہ ہر جگہ پرسکون ہوتا ہے. اس مزے کو چکھے تو صحیح. سارے سہارے عارضی ہیں، وہ وقتی سکون دیتے ہیں. وہ ہٹتے ہیں تو سکون بھی ہٹ جاتا ہے، وہ جاتے ہیں تو سکون لٹ جاتا ہے. لیکن جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا سکون کبھی نہیں جاتا. اچھا یاد رکھیے بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے، کبھی کبھی نظریات، شخصیات، مال و دولت بھی انسان کے معبود بن جاتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ وہ سنتے ہی نہیں. اور آپ انہیں دیکھیں گویا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. یہاں کن کو بلانے کی طرف اشارہ ہے؟ ان بتوں کی طرف جو لکڑی یا پتھر کے بنے ہوئے تھے.
اور ان مشرکین کی طرف بھی جو حق کی آواز کے لیے اپنے کان بند کر چکے تھے. تو ہدایت پانے کے لیے پہلا قدم سننا ہوتا ہے. جو سنتے ہی نہیں وہ ہدایت نہیں پا سکتے. اچھا بتوں کی آنکھیں اس طرح بنی ہوتی گویا دیکھ رہے ہوں آپ کو، لیکن وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے. اور بصارت اور بصیرت میں فرق ہوتا ہے. کچھ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جن کی دل کی آنکھیں نہیں دیکھتی. تو یہ آیت ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ کہیں ہم بھی تو ان لوگوں میں سے نہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں مگر حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے. ہم اکثر چیزوں کو صرف ظاہری روپ میں دیکھتے ہیں، ینظرون کرتے ہیں لیکن لا یبصرون ہے. نظر آ رہا ہے، بصیرت نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. کچھ چیزیں دیکھتے ہیں نا آپ، نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی ہے کیا، حقیقت نہیں پتا. اس لیے یہ دعا مانگا کریں، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی. اللہ چیزوں کی حقیقت ویسے دکھا جیسے وہاں ہے، کسی سے دھوکہ نہ کھائیں. خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. آپ درگزر کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، جاہلوں سے اعراض کیجئے. جامع ترین کلمات، 3 سنہری اصول دیے گئے زندگی گزارنے کے. معاف کرنا سیکھیے، خود نیک نہیں بنے اوروں کو بھی بلائیں، نیکیاں پھیلائیں، نیکی کا حکم دیں. اور جاہلوں پر اپنی توانائیاں خرچ نہ کریں. جو حق کو سمجھنا نہیں چاہتے، صرف آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، ان سے ایک طرف ہو جائیں. ان کی بدتمیزی کا جواب خاموشی یا دوری سے دینا ہی بہترین حکمت عملی ہے. ان 3 باتوں پر عمل کرنے سے معاشرے کے اندر بہت امن سکون ہو سکتا ہے. جو معاشرہ معاف کرنے والا نا، مثبت سوچ رکھتا ہے، دوسروں کا خیر خواہ ہے، منفی لوگوں کو نظر انداز کرتا ہے، ان سے ڈسٹنس پہ ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اعراض کرنا کمزوری نہیں ہوتی، ذہنی مضبوطی کی علامت ہے. ایسے لوگ بعضوں کا تو ہماری ضرورت ہوتے ہیں لیکن انسان درگزر کرتا جائے. اور یہ کامیاب لیڈرشپ کے لیے یہ 3 اصول بڑے ضروری ہیں. بہترین نصاب ہے کہ وہ نرم دل ہو، معاف کرنے والا ہو، اچھائی پھیلانے والا ہو، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہو. یہی چیز گھریلو زندگی میں بھی ہونی چاہیے. میاں بیوی اور بچوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کیا جائے، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے درگزر کریں. اور اسی طرح آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر بحثوں سے بچیں، جاہلوں کے کمنٹس کا جواب نہ دیں، ان کی تنقید کو اگنور کریں، اور لوگوں کا عذر قبول کر لیں چاہے جھوٹا ہی عذر ہو، اور ان کو معاف کر کے آگے بڑھیں. آپ جو ان سے خیر کر سکتے ہیں، آسانی دے سکتے ہیں، وہ دے دیں. بحث میں باریکی میں جانے کو ترک کریں، چھپی ہوئی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں، اپنا وقت بچائیں اور جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ کریں. ایسے گزار سکتے ہیں زندگی. بڑی خوبصورت ہوتی ہے ایسی زندگی جس میں عفو درگزر اور اعراض ہو. آپ خوش ہی خوش ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے کہ دیکھو ایسے تھوڑی چلے گا، تو فلانے نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے. بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یہ آیت، پچھلی آیت اخلاقیات کے 3 اصولوں کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتی ہے. شیطان نہیں کرنے دے گا وہ 3 کام. تم کیوں دب رہے ہو، تم کیوں نہیں بدلہ لیتے. شیطان سیدھا آ کے وار نہیں کرتا، آپ کے ایموشن سے کھیلتا ہے، تو آپ کو سیلف پٹی کا شکار کرتا ہے. ایسے الفاظ منہ سے نکلواتا ہے جو اعراض اور عفو کے خلاف ہوں. تو شیطانی وسوسوں کا مقابلہ منطق اور بحث سے نہیں کیا جائے گا بلکہ اعوذ باللہ سے ہوگا. غصے میں اللہ کو یاد کرنا دماغ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور شیطانی وسوسوں کو سمجھیں بھی. جب آپ ان 3 باتوں پہ عمل کرنے لگیں گے مشکلات آئیں گی، لیکن آپ نے سب چیزوں کو ہٹا دینا ہے رستے سے. اور غصے میں کبھی فیصلے نہ کریں، کوئی میسج نہ بھیجیں کسی کو، پناہ مانگیں. غصے میں آ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، پھر پچھتاتے بھی ہیں لیکن واپسی کا رستہ نہیں لیتے. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر یکایک وہ صاف دیکھنے لگتے ہیں. تقوی والے اور عام انسان میں فرق ہوتا ہے. یہ پچھلی آیت کی مزید وضاحت ہے. یعنی تقوی والے کا رد عمل عام انسان جیسا نہیں ہوتا. شیطان نیک لوگوں کے دلوں میں مستقل گھر نہیں بنا سکتا، وہ صرف باہر سے کچوکا لگاتا ہے، ایک چنگاری پھینکتا ہے. تقوی ایک مضبوط دیوار کی طرح ہوتا ہے، حفاظت کی دیوار کی طرح، کہ وہ شیطان کے وار کو اندر نہیں آنے دیتا. شیطان انسان کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے، اس کی ویکنس تلاش کرتا ہے. تو اللہ کا خوف اور اللہ کا ذکر ہی انسان کو شیطان سے بچاتا ہے. اس لیے تذکر بہت ضروری ہے، مائنڈ فلنس ہونا ضروری ہے. انسان کا اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا، شیطان کا مس اتنا ہی کم اثر کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. انسان جب شدید غصے یا جذبات میں ہوتا ہے نا، تو اس کا جو منطقی دماغ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے.
تو جو تذکر کا عمل ہے نا، یہ اس حصے کو دوبارہ ایکٹیو کر دیتا ہے. یہ وہ دماغ کا حصہ نا نتائج پہ غور کرتا ہے، اور اس کو مائنڈ فلنس ہونا کہتے ہیں. تو اس سے پھر انسان جذبات کی رو میں بہہ نہیں جاتا، یعنی اس کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں آتی. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے شیطان بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے رہتے ہیں، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. گناہ کے رستے پہ چلنے والوں کو شیطان مزید دھکے دیتا ہے. شیطان انسان کو بھٹکا بھٹکا کے تھکتا نہیں. ہم نیکی کر کے تھک جاتے ہیں، اور انسان جب بار بار غلط کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس پیئر پریشر میں آ کے پھر غلط کام کرنے لگتا ہے. یاد رکھیے، آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کے بھائی کون ہیں. کوئی حقیقی بھائیوں کی بات نہیں کریں. آپ کن کی بات زیادہ مانتے ہیں، کن کو آپ فالو کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کے دوست کون ہیں. اگر وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں، قرآن سے دور کر رہے ہیں، تو وہ شیطان کے اعلیٰ کار بن کر آپ کو گمراہی میں کھینچ رہے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم نے خود اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا. کہہ دیجئے بے شک میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. یہ بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. منکرین حق جاہلانہ مطالبے کرتے تھے، لیکن اصل ایمان یہ کہ ہم وحی کے تابع ہو جائیں، مطالبے نہ کریں، اور قرآن کو بصیرت حاصل کرنے کے لیے بھی پڑھیں. اپنی زندگی کے الجھے ہوئے معاملات کا حل تلاش کریں. اور ہدایت کا رستہ کس کے لیے کھلتا ہے؟ کیا فرمایا گیا؟ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ قرآن سننے کا ادب ہے. استماع، توجہ سے سننا، انصات، خاموشی سے سننا، صرف زبان کو ہی نہیں روکنا اور مصروفیات بھی چھوڑ دینا. یہ نہیں جب تلاوت لگی ہوئی ہے کہیں تو آپ موبائل کھولنا شروع کر دیں، اسے اسکرول کرنے لگے، پھر اس کو بند کریں. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. قرآن کی تلاوت انسانی دماغ پہ گہرا اثر ڈالتی ہے. تلاوت قرآن کی مخصوص ساؤنڈ ویوز ہیں جو الفا ویوز پیدا کرتی ہیں، جو سٹریس کو کم کرتی ہیں، اعصاب کو پرسکون کرتی ہیں. اور خاموشی سے سننا، توجہ سے سننا ہی انسان کو ایک نقطے پہ لاتا ہے. کچھ لوگوں کے دماغ میں ہی شور ہوتا ہے، وہ توجہ ہی نہیں کرتے، اور باتیں سوچے جاتے ہیں، وہ نہیں سنتے سوچتے جو پڑھا جا رہا ہو. تو قرآن کی تلاوت لگی ہو یا قرآن کی مجلس ہو تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں اور کام نہ کریں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور صبح و شام اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کیجئے، عاجزی اور خوف کے ساتھ اور بلند آواز کیے بغیر، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں. ذکر کے 4 سنہری اصول بتائے گئے ہیں. فی نفسک، دل میں، یہ اخلاص کی انتہا ہے کہ انسان تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے. دوسرا ہے تضرعا وخیفہ، یہ 2 کیفیات انسان کے تکبر کو ختم کر دیتی ہیں اور اس کو متوازن رکھتی ہیں، یعنی آہوزاری کے ساتھ، خوف کے ساتھ. ودون الجہر، چیخنے چلانے کے بغیر، دکھاوے کے بغیر. ایسا ذکر سکون قلب کا باعث بنتا ہے. اور چوتھی چیز بالغدو والآصال، صبح دن کے آغاز میں اور شام دن کے اختتام میں، تبدیلی کے وقت. ان اصولوں کے ساتھ ذکر کرنے کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں. اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ان 4 باتوں کو مد نظر رکھیں. اور کیا نہ کریں، وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اگر ذکر نہیں کرتے نا آپ تو آپ کا شمار غافلوں میں ہوگا. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یہاں فرشتوں کا ذکر بھی کیا گیا کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اور اس آیت میں سجدہ تلاوت ہے، یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ کلام الہی کو سننے اور سمجھنے کے بعد وہ اپنے رب کے آگے جھک جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کی بات ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ ایگو ہے، تکبر. اور سجدہ ویسے بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے، خون کا بہاؤ دماغ کی طرف بڑھ جاتا ہے، سٹریس کم کرتا ہے، یادداشت بہتر بناتا ہے، روحانی طور پر انسان کو مٹی کی طرف لے جاتا ہے نا، تو وہ عاجزی پیدا کرتا ہے. هو الذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما
قالت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا
وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي